بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الانجبین الاشرفین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات و محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس عظیم الشان آیہ واضح ہدایہ کے ذیل میں ہر روز مجالس شب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. زندگانی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عظیم پہلو اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی حیات طیبہ میں اور نبی کی زندگی میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت کے غالباً یہ میرے خیال سے 7ویں مجلس ہے اور آپ حضرات مسلسل مجالس میں شرکت بھی فرما رہے ہیں بحمداللہ، اور اپنے کاسے اور کشکول کو در اہل بیت سے اپنی ظرفیت کے اعتبار سے پر بھی کر رہی ہیں بحمداللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معرفت اور عرفان اہل بیت علیہ السلام کی توفیق مرحمت فرمائے. تمام تر دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک صلوات بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ فرمائے. مسلسل آیت کا ترجمہ اپنے بچوں کے لیے ہم پیش کرتے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی طرف سے ہم لوگوں کی جانب ہمارے مابین ہمارے درمیان ہمارے وسط میں 2 چیزیں آئی ہیں. ایک نور آیا ہے اور دوسرے کتاب مبین آئی ہے. نور بھی وہ نور ہے کہ جس نور کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی عدیل نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں. اور قرآن بھی وہ قرآن کتاب بھی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اس کی آیت کا وزن یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے اس ترازو میں رکھی جاتی ہے، ایک پلڑے میں جس میں یوسف، دوسرے میں خزانہ یہ خزانہ، لیکن نبوت خزانے میں نہیں تلتی ہے اور کائنات کو پیغام دیا جاتا ہے خبردار جو اولیاء الہی انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کو خزانے میں نہیں تولا جا سکتا ہے. اگر کائنات کی ساری دولت بھی لا کر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے حصے میں نبی کو یا ولی کو رکھا جائے تو نبوت والا پلڑا بھاری رہے گا اور دولت والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. اس لیے کہ نبوت کے اندر جو طاقت ہے، جو صلابت ہے، جو استحکام اور جو وزن ہے، جو سنگینی اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ دولت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کئی مرتبہ اس پوری کائنات کو طلاق دی اور آپ نے فرمایا طلقتک ثلاثا، میں تجھ کو 3 طلاق دے چکا ہوں اور 3 طلاق کے بعد کسی پر رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا میرے علاوہ غیری کسی اور کو دھوکہ دینا. لیکن ایک پلڑے میں جناب یوسف ہیں، دوسرے پلڑے میں وہ دولت رکھی ہوئی ہے جو بادشاہ کا خزانہ خالی ہونے والا تھا. یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نبوت کو گھر لے جانا چاہتے ہو
تو سامان ہم فراہم کیے دیتے ہیں، کاغذ قلم لے کر آؤ۔ جناب یوسف کے آپ کے دست اختیار میں کاغذ اور قلم دیا گیا۔ یہاں کوئی یوسف کو ماننے والا نہیں تھا، یہ دیار یوسف نہیں تھا، اپنا محل نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا، یہ کنعان نہیں تھا، یہ دیار غیر تھا، لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ضرور باکمال ہے، یعنی کسی باکمال کے سامنے سربہ سجود ہو جانا یہی کمال ہوا کرتا ہے۔ اور لانے والے نے کاغذ قلم دیا، جناب یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ اب نبوت کا بار ہلکا ہو گیا، بسم اللہ کا بار نیچا ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک مختصر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے؟ 114 مرتبہ ہے۔ اب آپ یہ سوچئے جب ایک بسم اللہ کا وزن اتنا ہے تو 114 بسم اللہ کا وزن کتنا ہوگا، اور جب 114 بسم اللہ کا وزن اتنا ہے تو پھر 6666 آیتوں کا وزن کتنا ہوگا، اور جب اس کے وزن کا اندازہ ہو جائے تو اب اس سینے کے بارے میں سوچنا جس پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، جس سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا وہ کتنا محکم و مستحکم ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا۔ آئیے وہی قرآن مجید جو رحمت للعالمین کے اوپر معجزہ بن کر آئی ہے، اس میں ایک آیت میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ ہم نے یہ عہد اور پیمان لیا اور یہ وعدہ لیا کس سے؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طہرا بیتیا، کہ وہ دونوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھیں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم کو انتہرا کہ وہ دونوں پاک رکھیں بیتیا میرے گھر کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں بیت، لیکن مشکل یہ ہے کہ بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں کم سے کم ایک رات گزاری گئی ہو، جس میں مبیت ہوا ہو، جس میں بیتوتہ ہوا ہو، جس میں شبانہ گزاری گئی ہو، ایک رات گزاری گئی ہو، جس میں شب داری کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں بیت۔ اور جب تک اس کے اندر کوئی نہ رہے اس کو بیت نہیں کہتے ہیں۔ اب عالم اسلام سے ایک سوال ہے کہ تمام تر تواریخ کی کتابیں کھنگال ڈالیے، ورق گردانی کرتے جائیے اور مجھے کوئی ایک ایسا نبی لا کر دیجئے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر رہتا ہو۔ پوری کائنات میں کوئی نہیں ملے گا، نہ کوئی نبی خانہ کعبہ کے اندر رہا، نہ کوئی ولی خانہ کعبہ کے اندر رہا۔ بس اگر خانہ کعبہ کے اندر کوئی رہا ہے تو 3 دن ایک ماں اور ایک بیٹا رہے ہیں، ایک ماں اور ایک بیٹا رہے، اور انہوں نے اس دار کو بیت میں بدل دیا۔ کیا ہوا؟ یہ بیت اللہ بنا، اللہ کا گھر بنا۔ بیت اس کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے۔ عزیزان محترم، جب شہزادی نے رات گزاری، عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو، اے میری کنیز خاص، تم نے 3 راتیں ہمارے گھر میں گزار کے ہمارے دار کو بیت بنا دیا ہے، تو پھر یاد رکھو ہم تمہاری اولاد کو اہل بیت بنا دیں گے۔ صلوات ہدیہ فرما دے محمد والے۔ تم نے ہمارے دار کو، ہمارے گھر کو بیت بنا دیا ہے اور ہم تمہارے گھر والوں کو اہل بیت بنا دیں گے۔ بنایا کس نے خانہ کعبہ؟ جناب ابراہیم نے تعمیر کیا۔ یہ جو تعمیر ہے کس نے بیان کی ہے؟ یہ جناب ابراہیم نے۔ ہمارے یہاں ایک مثال ہے جناب، بزرگوں نے بھی شاید سنی ہو، دادا لے پوتا برتے، دادا لے پوتا برتے۔ یہ برتنوں پر ہم نے لکھی ہوئی دیکھی تھی، لیکن یہ سب سے زیادہ فٹ آتی ہے تو خاندان اہل بیت پر۔ ابراہیم دادا نے گھر بنایا، علی اس میں پیدا ہوئے ہیں، پورے دن کی تھکن کا اثر تو آپ کے اوپر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر ہے۔ دادا نے بنایا اور اس میں پیدا ہوئے جناب امام علی علیہ السلام۔
اب خانہ کعبہ کی ایک مختصر تاریخ ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا فرشتوں نے جناب آدم کے ساتھ مل کر۔ طوفان نوح آیا تو اس کو آسمان کی بلندی اور سرحد پر اٹھا لیا گیا، چرخ چاروں پر جو ہے وہ بیت معمور پر پہنچا دیا خانہ کعبہ۔ کب؟ جب طوفان نوح آیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آسمانوں کی بلندی پر جا رہا ہے یہ ہے کیا؟ تو کہا جائے گا جناب پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، پتھروں کا ایک جسم ہے، پتھروں کا ایک گھر ہے، اینٹوں سے پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے جس کو فرشتے لے گئے آسمان کی بلندی پر، اور نہ آسمان میں کوئی شگاف ہوا، نہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوا، نہ آسمان میں کوئی دروازہ بنا۔ اس کا مطلب یہ آسمان پر کوئی چیز جا بھی سکتی ہے اور دمبا اسماعیل کی طرح واپس بھی آ سکتی ہے، تو کوئی چیز جا بھی سکتی ہے۔ جب کوئی جسم جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو پھر نبی کا جسم جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں اور کیسے ہو جائے گا؟ جا نہیں سکتا ہے، نبی نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کے جسم میں اور ہمارے جسم میں زمین آسمان کا فرق۔ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ بنایا جناب ابراہیم نے، تیسری مرتبہ اس وقت بنا جب نبی مکرم اسلام 30 سال کے تھے، چوتھی مرتبہ اس وقت بنا جب اس کو ظالمین نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور یہ اس کو مسمار کیا جانے لگا، تو جو اس کی دیواریں تھیں ہے نا ان سے ہٹا کر اور یہ مقام ابراہیم ہے اس کو اندر کر لیا گیا، بنا دیا گیا عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے میں اس کو بنایا گیا ہے نا۔ اس کے بعد بھی یہ کئی مرتبہ خانہ کعبہ بنا ہے۔ ہم نے تاریخ خانہ کعبہ آپ کو سنا دی، آپ نے سن لی، اب نتیجہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی نظر ہے۔ خانہ کعبہ حضرت علی کی ولادت سے پہلے 3 مرتبہ بنا، علی کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ 3 مرتبہ بنا، علی کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ 10 مرتبہ بنا، علی کی ولادت سے پہلے 3 مرتبہ بنا، علی کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ 10 مرتبہ بنا۔ لیکن جب بھی بناتے تھے وہ لکیر ہمیشہ باقی رہتی تھی، جہاں سے علی کی والدہ جاتی تھی اور قدرت یہ اعلان کر کے لوگوں کو کہہ رہی تھی تم اس نشان کو مٹاتے مٹاتے بے نشان ہو جاؤ گے، یہ نشان ہمیشہ باقی رہے، یہ نشان ہمیشہ باقی رہے گا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ کسی بزرگ عالم دین نے کہا ہوا، کہنے لگے کہ ہم سے کہتے ہیں کعبے کے اندر وہ درار کا درار نہیں ہے، وہ لکیر ہے، اور ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ جو لکیر خانہ کعبہ کے اندر ہے ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ خانہ کعبہ اپنی عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا ایک جملہ اور ہمارے ذہن میں آ گیا خانہ کعبہ کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی۔ خانہ کعبہ کی دیوار کو کہتے ہیں شرف، اور اس کو بلند کیا ہے ابراہیم و اسماعیل نے۔ جو خانہ کعبہ کی شرف کو بلند کرے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے شرف کو بلند کرے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، جزاک اللہ۔ خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ بس زیادہ دیر زحمت دینا مقصود نہیں ہے، بس آج کی مجلس کا، چونکہ ہم مجلس میں ایک تحفہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، آج کی مجلس کا اور تحفہ لے کر جائیے جملے کی شکل میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانے کی تعمیر کی اور تعمیر جب کر لی تو اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا۔ تاریخ میں اگر بت شکن ہے تو بس 2 ہیں۔ لوگ نام لیتے ہیں فلاں صاحب افغانستان کی سرزمین سے آ کر سومناتھ مندر میں جا کر بتوں پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے، نام لیتے لیتے بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ بھی بت شکن ہے۔ خبردار، بت شکنی اور ہوتی ہے، غارت گری اور ہوا کرتی ہے۔ سونے کے لالچ میں بت توڑنا اور ہے، خانہ کعبہ کی تطہیر کے لیے، خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے لیے بت شکنی کرنا اور ہے۔ بس 2 ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا ہے، یا دادا ہے یا ایک پوتا ہے۔
لیکن دونوں میں فرق ہے، جو زمین کی سطح پر رہ کر بتوں کو توڑے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، جو دوش نبی پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سن لیجئے، کوئی بات نہیں، میں تحفہ دے کر جا رہا ہوں، بس جو آ رہا ہے جملہ یہ آخری جملہ ہے۔ بتوں کو توڑ دیا، لیکن بتوں کو توڑنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا بعد میں۔ کیسے؟ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ کس نے کیا یہ کام؟ کہا جی وہ ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، یقال لہو فتن، ایک جوان ہے، یقال لہو ابراہیم۔ کون ہے؟ فتح۔ فتن یعنی فتح، اگر تنوین ہٹائیں گے سنگل اس پر جو ہے وہ کھڑا الف دیں گے، کھڑا زبر دیں گے تو کیا بنے گا؟ فتح۔ وہی فتح ہے جو لا فتح والا ہے۔ فتح کائنات میں 3 ہے۔ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے سر پر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے کہا نبی آپ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے آپ جوان ہو، جیسے آپ فتح ہو، جیسے آپ فتح ہو، جیسے آپ جوان ہو۔ تو نبی مکرم اسلام نے فرمایا خبردار، کائنات میں بس 3 جوان ہیں، 3 فتح ہے، یا میرے دادا ابراہیم تھے، یا میں ہوں، یا میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، یا میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ بس ہی فتن ایک جوان ہے، یقال لہو ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ہزاروں آدمیوں میں بھی الگ ہی پہچان ہو، ہے الگ ہی پہچان ہو۔ چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں ہزاروں لوگ رہتے ہوں، ہمارا ایک چاہنے والا وہاں رہتا ہو، اگر اس کی پہچان الگ نہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ ہوتا ہی وہی ہے ابراہیم کے، اور ویسے بھی ابراہیم تو سب سے بڑے شیعہ ہیں۔ انہو من شیعتہ لابراہیم، اور سب سے پہلے شیعہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، لوگوں کو جمع کیا گیا۔ کون ہے؟ کہا جی ایک جوان ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا کیا معین کی جائے؟ کسی نے کہا کہ فلاں کام کر دیا جائے، کسی نے کہا مار دیا جائے، کسی نے کہا یہ کر دیا جائے، کسی نے کہا وہ کر دیا جائے۔ آخر میں ایک شیطان آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا ایک منجنیق بنایا جائے اور ان کو آگ کے سپرد کر دیا جائے۔ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کرنے لگے۔ آگ جو بھڑکائی گئی تھی ہے نا، اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی گئی تھی، اور اس آگ میں جناب ابراہیم کو ڈالا جانے لگا۔ لیکن مجھے یہ بتلائیے، اگر وہاں پر کھڑے ہوئے کسی بھی آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی ابراہیم کو آگ میں کیوں ڈال رہے ہیں، اگر یہیں پر بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اذہان اگر یہیں پر حاضر ہیں تو انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے آپ اس جملے کا۔ کیوں جلا رہے ہیں آگ میں؟ کہ اس لیے کہ ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ کیوں جلا رہے ہو آگ میں؟ ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ تو معلوم یہ ہوا جو کسی کے بتوں کو توڑ دے اس کو آگ میں جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کسی کے بتوں کو توڑ دے اس کو آگ میں جلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اما کیا آپ بھی نہیں سمجھے علی کے دروازے پر آگ لے کر کیوں آئے تھے؟ علی نے ان کے اجداد کے بتوں کو توڑا تھا، علی نے پتھروں کے بتوں کو بھی توڑا تھا، زندہ بتوں کو بھی درگور کیا تھا۔ علی سے دشمنی تھی، اور یہی اگر یہ دشمنی نہ ہوتی نا تو یہ نہ کہا جاتا بعد میں ہاں ان سے بدلہ لے لو، خیبر کا، خندق کا، بدر کا، احد کا، بس یہی وجہ تھی۔ علی بت شکن تھے، بت شکن کی وجہ سے بتوں کا کاروبار نہ چل پایا، ہے نا، علی کی وجہ سے۔ حضرت علی پر جو سب و شتم ہوئے، اتنا ظلم ہوا، آپ کا سر شگافتہ ہوا، گلے میں رسی آ گئی، یہ کیوں آئی ہے؟ یہ رسالت مآب کی حمایت میں۔ کربلا میں سب سے بڑا ظلم دشمنوں نے جناب عباس پر کیا ہے۔ تاریخ بتاتی، علماء مقاتل لکھتے ہیں قتلوہ اربن اربا۔ عباس علیہ السلام جب زین پر تھے نا اور گرز سر پر لگ چکا ہے تو ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اربن اربا بالکل ٹکڑے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ عباس علیہ السلام بیویوں کی گھاس۔ آپ کی اور ہماری نظر میں کیسے پتہ چلے گا مرتبہ جناب عباس کا؟ امام بتاتے ہیں، چوتھے امام اپنے فقہاء اور محدثین کو درس دے رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ جیسے ہی مسجد میں آیا نا
چوتھے امام اپنے وجود کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضور بچے کا احترام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث چوتھے امام علیہ السلام نے پھر فرمایا یاد رکھو ہمارے چچا عباس کے اندر امامت کے سارے آثار موجود تھے, لیکن اللہ کو امام 12 ہی بنانے تھے, ورنہ سارے اوصاف امامت کے آپ کے اندر موجود. تیسری حدیث چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب زیادہ نہیں پڑھوں گا, طویل روایت نہیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں, بس مختصر سے مصائب پورے دن آپ سنتے رہے ہیں اور مجلس رحمت تمام ہو جائے گی. جب بھی دل تڑپ جائے جناب سکینہ کا واسطہ دے کر جناب عباس کی بارگاہ میں طلب کر لیجئے گا. آج جو ہے یہ حاجات کی شب ہے, اس لیے کہ باب الحوائج کا دربار سجا ہوا ہے. وہ کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام اپنے لیے نہیں کیا, ہمیشہ ہر کام اپنے مولا اور آقا حسین کے لیے کرتے ہیں. چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روز محشر سجا ہوا ہوگا, نبی مکرم اسلام منبر نور پر تشریف فرما ہوں گے اور اس نور کے منبر سے آپ اس طریقے سے نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے. کوئی پوچھے گا اللہ کے نبی اب کیا دیری ہے, کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو فوراً نبی کہیں گے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا انتظار ہے, میں اپنی بیٹی فاطمہ کا انتظار کر رہا ہوں. عزادار و جناب سیدہ تشریف لے کر آئیں گی تو ایک مرتبہ نبی مکرم اسلام پکاریں گے میری لاڈلی آج آ گئی ہو, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے عدل ملے گا. میری لاڈلی مجھے یہ بھی بتلاؤ آج تمہیں مومنین کی شفاعت بھی تو کرنا ہے, یہ بتاؤ شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ عزادار و امام فرماتے ہیں شہزادی اپنے دامن سے 2 کٹے ہوئے بازو نکال کر کہے گی پروردگار عالم میری امت کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو کافی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو آپ کے اور ہمارے شفیع ہو اس کو عباس کہتے ہیں. مجھے حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کبھی نہیں بھولتا کہ جو حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے بھیا عباس. جناب عباس کے جانے کے بعد جب عباس چلے گئے تو امام حسین نے مرثیہ پڑھا بھیا عباس وہ آنکھیں اب تک جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی اب وہ آنکھیں سکون سے سوئیں گی. اے بھیا جو آنکھیں سکون سے سویا کرے گی اب وہ نہ سو سکیں گی. مطلب یہ ہے کہ ظالمین سکون سے سوئیں گے, نہ سکینہ سکون سے سوئے گی, نہ زینب سکون سے سوئے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. نہ زینب سکون سے سوئے گی, نہ سکینہ سکون سے سو پائے گی. عزادارو ہاں تاریخ بتاتی ہے نہ زینب کو سکون مل سکا, نہ جناب سکینہ کو سکون مل سکا ہے. عزادارو لیکن حمید ابن مسلم کا ایک جملہ اور پڑھ دوں بس, اس کے بعد ایک مختصر سا جملہ اور ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے پورے واقعہ کربلا کو دیکھا ہے, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انوکھا انداز تھا ہر شہادت کا. اونو محمد میدان کی طرف گئے, پھر خیمے میں لاشا آ گیا, کوئی بی بی خیمے سے باہر نہیں آئی. قاسم خیمے سے رودا لے کر گئے, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. خیمے کے اندر پھر واپس آ گئے, قاسم کا جنازہ آ گیا, پامال شدہ جسم آ گیا, لیکن کوئی بھی خیمے سے باہر نہیں نکلی. اونو محمد سوار ہو کر گئے, واپس آ گئے, کوئی بھی خیمے سے نہیں نکلی. اکبر گئے اور واپس آئے, ایک بیوی خیمے سے نکلی لیکن حسین نے اس کو بھی واپس کر دیا. عزادار و حمید ابن مسلم کہتا ہے جیسے ہی عباس سوار ہو کر خیمے سے نکلے, ہر خیمے سے بیوی باہر نکل کے آ گئی, آواز دیتی عباس کس کے سہارے پر چھوڑ رہے ہو, عباس مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ رہے ہو, عباس کس کے سہارے پر چھوڑ رہے ہو. عزادارو کائنات میں سبھی کے نقصان ہوتے ہیں, کربلا میں سبھی کے نقصان ہوئے, لیکن 3 نقصان بہت عظیم ہوئے ہیں اور 3 جگہ پر 3 لوگوں نے جناب عباس کو پکارا ہے. آئیے پہلی منزل بتا دو, پہلی منزل کون سی تھی؟ پہلی منزل وہ تھی جب حسین علیہ السلام زمین پر آئے. عزادارو قرآن کے سینے پر, قرآن کے اوپر یہ شمر سوار ہوا, اس نے ضرب لگائی ہے. پہلی ضرب پر حسین نے پکارا نانا رسول خدا, دوسری ضرب لگی, دوسری ضرب پر پکارا بابا علی مرتضی,
तीसरी ज़रब लगी, तीसरी ज़रब पर पुकारा भाई हसन मुज्तबा। चौथी ज़रब लगी, तड़प कर कहा अम्मा ज़हरा। अज़ादारो शिम्र कहता है उसके बाद मैंने जितनी ज़रबें लगाई हर ज़रब पर आवाज़ आ रही थी भैया अब्बास, भैया अब्बास, भैया अब्बास। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो शब नहुम है, शब नहुम आ गई है अज़ादारो। बस एक शब कल की और बची है गिरिया करने के लिए और परसों का दिन है अज़ादारो। आज की मजलिस में दुआ मांग लीजिएगा परवरदिगार आलम परसों का दिन हमसे ऐसे ना गुजरने पाए। परसों ज़रूर हुसैन पर हम आंसू बहा ले और ये दुआ कीजिएगा कम से कम शाम गरीबा में हमारे आंसू बह जाए। पहली मंजिल है हुसैन ने अब्बास को पुकारा, दूसरी मंजिल वो थी कि जब जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरफ शिम्र बढ़ाए शाम गरीबा में और एक मर्तबा जनाबे सकीना को पहला तमाचा लगा, सकीना की रुखसार नीले हो गए तो चचा को आवाज़ दी ए चचा अब्बास, जो गोशवारे आपने पहनाए थे वो जालिम लेकर जा रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो आखिरी मंजिल है, अज़ादारो आखिरी मंजिल है, सुन सकेंगे आप। अज़ादारो शिम्र आगे बढ़ा, शिम्र ने पहले खेमों को जलाया। अज़ादारो रिवायत का फ़िक्रा ये है कि जब भी किसी जालिम ने कोई नेज़ा बीवियों की रिदा लेने के लिए उतारा ना तो उसने दो काम किए हैं। एक तो ये किया है कि नेज़े ने रिदा ले ली है, दूसरा काम ये किया सैदानियों का सर ज़ख्मी हो गया, जिसके भी सर पर लगता था ज़ख्म हो जाता था। अज़ादारो जब सबकी रिदाएँ छिन रही थी, मैंने जुमला एक बहुत बड़े आलिम दीन से सुना है, जब सबकी रिदाएं छिन रही थी एक मर्तबा शिम्र आगे बढ़ा ज़ैनब की तरफ और जनाब ज़ैनब पीछे हटी। शिम्र आगे बढ़ा, उसने नेज़े की अनी मारी, ज़ैनब के सर पर लगी और उसमें रिदा को उलझाकर उतार लिया। अज़ादारो उस रिदा को लेकर चला वहाँ पर कि जो फरात का किनारा था जहाँ एक शेर सोया हुआ था और लाश अब्बास पर डाल के कहता अब्बास क्या यही रिदा थी कि जिसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी, हुसैन ने अपनी जान दे दी। ऐ अब्बास हमने वो रिदा ले ली। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून मा तब हुसैन।